اس نے جو اتنی بڑی سازش پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اس میں پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے عوام کو سرخرو کیا۔ میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، ان کی پوری کیبنٹ کو، اور بالخصوص آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، ایئر چیف ظہیر بابر صاحب کو، اور نیوی چیف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو، اور ان تمام شاہینوں کو جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ پروگرام جس میں بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا اور ان کے نام نہاد تجزیہ کار جو آنکھوں سے شعلے نکال رہے تھے، جن کی زبانوں سے جو ہے وہ آگ نکل رہی تھی، اور جن کو بڑا شوق تھا، ان کو بڑا پرانا شوق ہے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ناشتہ جو ہے وہ ان کو لاہور میں کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے شاہین جوان اڑے، انہوں نے ناشتے سمیت، دوپہر کے کھانے سمیت، اور اگلے چند سالوں کے تمام کھانے جو ہیں وہ ان کو وہاں ڈیلیور کیے، جس کے اندر ان کی ایئر بیسز ہوں، ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوں، ان کی چوکیاں ہوں، ان سب کو تہس نہس کر کے مودی کا جو یہ ایک پروگرام تھا، اور خطے کا جو ڈان بننے کا اور کنٹٹا بننے کا شوق ہے مودی کو، وہ سمجھتا ہے ایشیا کا سپر پاور وہ بنے گا۔ اس کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ سرنگوں خدا نخواستہ کر کے وہ اس خطے پر راج کرے گا، اور اکھنڈ بھارت کا جو اس کا ایک فلسفی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے شاہینوں نے، اور ابھی صرف شاہین اڑے تھے، ابھی باقی جگہوں پر ان کو جواب دینا باقی تھا، ان کو ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک نہ صرف یہ خود یاد رکھیں گے، بلکہ عالمی دنیا اس وقت پاکستان نے جو رافیل طیارے، جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی، الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جوانوں اور شاہینوں نے وہ گرائے، اور آج یہ دنیا کے لیے کیس سٹڈی بن گیا ہے کہ رافیل کیسے گر سکتے ہیں، رافیل کیسے گرے، اور اب تو فرانس جو ہے وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ فرانس جو ہے اس کو اپنی رافیل طیاروں کی اور اس کی سلامتی کی فکر ہے، جو اس وقت جے ایف تھنڈر، مجھے آج یاد کرنا ہے میاں محمد نواز شریف کو، کہ بہت سارے ان کے بعد آئے جنہوں نے جے ایف تھنڈر کے اندر بیٹھ کے تصویریں بھی کھچائیں، لیکن یہ وہ جے ایف تھنڈر کا وہ پروگرام اور یہ وہ جیٹ طیارے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کی مدبرانہ قیادت نے پہلے دیکھ لیا تھا، اور پاکستان کی فضائیہ کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ جے ایف تھنڈر طیارے جو پاک فضائیہ کو دیے گئے، الحمدللہ انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے آج دنیا کے اندر، اور دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پاکستان کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیوں میں سے شامل ہے، اور پاکستان کو فتح کرنے کا ناپاک خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان کی کل کی تقریر کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق پورے پنجاب میں کل جب سیز فائر کا اعلان ہوا، جب مودی حکومت کو گھٹنوں پہ آنا پڑا، اس کو اب تو میں نہیں، اب تو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ مودی کو ٹرمپ کو درخواست کرنی پڑی کہ ہمیں بچا لو۔ جس طرح سے ان کے اوپر صرف ہم نے طیاروں کے اٹیک نہیں کیے، ان کے اوپر سائبر اٹیک بھی ہوا، ان کی 70% انڈیا کی بجلی نہیں تھی پچھلے کئی گھنٹوں کے اندر، اور ان کی جو پورا ان کے ریڈار سسٹم ہے، ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ چوک کر دیا گیا تھا، ان کے پاس طیارے اڑانے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ کو یہ بیچ میں لا کر سیز فائر کی درخواست مودی کو کرنی پڑی، اور پاکستان نے ہمیشہ کہا، پاکستان ایک پرامن قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہماری کمزوری کسی کو نہ سمجھا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وقت آنے پہ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ڈر ڈر کے مر رہے تھے،
वहाँ पर ब्लैक आउट्स हो रहे थे, पैनिक बाइंग हो रही थी। इंडियंस जो है, मैंने वो क्लिप्स देखे, वो बेचारे रश कर रहे हैं ट्रेनों के ऊपर, इतना इतना सामान पकड़ा हुआ है, बीवी बच्चे पकड़े हुए हैं और वो भाग रहे हैं कि हमें कहीं सेफ जगह पे जाना है। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में बेशक ड्रोन के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे। और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहाँ ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा, वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफ़ा कहा है, हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिला लेते हैं, उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मारा, मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है, और वो हमने करके दिखाई, और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए, जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के, उन औरतों के नाम लिख के मज़ाइल भेजे हैं। और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और वो हुआ। पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते हम। और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ लोग जो है उसके इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया, मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पर शिकस्त दी, और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफ़ान है, मीम्स का एक तूफ़ान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फ़ज़ल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर
جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا کہ اس ملک کو تا قیامت ناقابل تسخیر بھی رہنا ہے اور اس کو قائم و دائم بھی رہنا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس کے اندر ترکی ہے، جس کے اندر چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور آذربائیجان کی تو میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے جہاں پر ان کے سیلیبریٹیز جنگ سے پہلے پاکستان کے لیے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، اور کل بہت بڑا اجتماع ہوا ہے باکو کے اندر جہاں پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے پاکستان کی اس وکٹری کو، اور دنیا میں ہر جگہ ہر شہر میں جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو خود خوف سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے، پاکستان نے تو اٹیک جو ہے وہ 9 اور 10 کی رات کو کیا ہے اور اذان فجر کے وقت کیا ہے اور سورج کی روشنی میں کیا ہے۔ ہم بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں وار کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ 3 دن پہلے سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے، خوف سے ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی پینک بائنگ کر رہا ہے، کوئی بچے لے کے بھاگ رہا ہے۔ فوجیوں کی اپنی جو ہے وہ حالت دیکھنے والی تھی، ان کی جو اپنی آفیشیل ویڈیوز آ رہی تھی مودی کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کیا ہیں، اور پھر ان کو 3 دن خوف سے مارا اور اس کے بعد صرف 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھس کے مارا، اور مارنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، اور میں توقع کرتی ہوں کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگا۔ اس خطے کے اندر کوئی کن ٹٹا بدماش نہیں ہے، نہ کسی کو بننے دیں گے، اپنی ڈومین میں رہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی، پاکستان اس وقت پراسپیرٹی کے ٹریک پہ ہے، پاکستان اس وقت ترقی کے ٹریک پہ ہے، ہم انڈیا کے لیے بھی اچھی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ترن والا سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اور جو غلطی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 28 مئی اور اب یہ 10 مئی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے کریڈٹ پہ آ چکے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اب 10 مئی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا پاکستان ہے؟ دیکھیے، بات مسلم لیگ نون کی یا اس کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے، اور جب پاکستان کی بات آئے تو لا محالہ مسلم لیگ نون یاد آتی ہے۔ میں یہاں کوئی پوائنٹ سکور کرنا نہیں چاہتی، میں کوئی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نے کیے، یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر میاں نواز شریف نے بنایا، یہ فیکٹ ہے کہ جو تھنڈر طیارے ہیں وہ میاں نواز شریف نے لے کے دیے، یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ترقی ہوتی ہے، جب بھی پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے مسلم لیگ نون پہ اور اس کی قیادت پہ۔ بہاولپور میں کوئی واقعات رپورٹ ہونے کی سوشل میڈیا پہ، کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر کوئی انفارمیشن شیئر کرے گی؟ سیز فائر کے بعد کوئی پنجاب کے حدود میں ایسا کوئی ڈرون حملہ ہوا تھا؟ جی، آج میرا خیال ہے، دیکھیے DGI-SPR جو ہیں وہ غالباً آج بھی اس کے اوپر کچھ بریف کریں گے۔ یہ کوئی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، بٹ میں تصدیق کے بغیر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے کہ DGI-SPR اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ لیکن بھارت بار بار جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، رات دن حملے جاری کیے، تو کس طرح یہ باز آئے گا؟ باز آ گیا ہے، گھٹنوں پہ آ گیا بھائی، اور اب بچوں کی جان لوگے کیا؟ دیکھیے، اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی پچھلے 20-25 سال میں ہو نہیں سکتی کہ جس مسئلہ کشمیر کو نان ایشو کہہ دیا گیا تھا، جس مسئلہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو، اس میں اس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اور مسئلہ کشمیر پہ بات کیے بغیر انڈیا پاکستان کے بیچ میں امن نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز پہ بات ہوگی، سنتاس معاہدے پہ بھی بات ہوگی، مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اور دہشت گردی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، مختلف جو گروپس کو آگے کر کے انڈیا جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کے تو ہم ثبوت بھی دکھا چکے ہیں۔ ہم فالس فلیگ نہیں کرتے، ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب انٹرنیشنل فورم کے اوپر ثبوتوں سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جب پاک فضائیہ فوج نے یہ وکٹری نہیں لی تھی حکومت نے، تو یہاں علیمہ خان صاحب اور دیگر ٹرولر یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے ڈرون پنڈی کیسے پہنچ گئے اور
नवाज शरीफ मोदी का गठजोड़ करार दे रहे थे और आज तरीके कर रहे हैं। क्या अब आप समझती हैं कि सबका मसूल हटना चाहिए? क्योंकि देखो मोहसिन, बहुत सारे बयानात आए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, इनके भी आ रहे थे, लेकिन हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया बिकॉज़ हम पाकिस्तान की जंग लड़े हैं। हम किसी एक शख्स की जंग नहीं लड़े, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर जिस जवाब देने की ज़रूरत थी हमने वो दिया। तो ये जो शरपसंद अनासर हैं ये पहले से भी रहे हैं और ये बेचारे अपने जो है वो ज़ख्म चाटते रहते हैं। इनके ऊपर ये काबिल तरस लोग हैं, इनकी बात नहीं करनी चाहिए। मैडम ये फरमाएं कि जो हमारे आपकी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो फखर है पूरी कौम का। उन्होंने एक जो है खिताब दिया था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जो मोदी मीडिया जो है उसने बहुत खुदक किया और वहाँ पे वाकउल्ला किया कि आर्मी चीफ का जो खिताब था वो उनको रात की नींदें उनकी उड़ा गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी किया मासूम लोगों के ऊपर, वो तो जंग के आदाब भी भूल गए, उन्होंने मासूम सिविलियन के ऊपर जो है वो ड्रोन किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जवाब दिया तो फिर सुप्रीम की तरह सो गया। क्या उनका मीडिया को एथिक्स नहीं आते? क्या वजह है कि वो मोदी मीडिया ही बना रहेगा? वो आज अगर उनके अंदर एथिक्स होते तो आज उनको अपनी कौम से माफ़ी ना मांग रही पड़ी होती। आज उनके तज्जियाकार जो है वो बेचारे कान मुंह लपेट के सोए ना होते, उनके ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो खामोश ना होते। और उनके तो खौफ का आलम यह है कि मुझ जैसा बेज़रर बंदा, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। तो भाई मतलब मैंने जैसे कहा कि जो खौफ से मर रहा हो उसको एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। चलो